نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود و سلام کرنے دے بے شمار فضائل و برکات میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ. آقا نے فرمایا جڑا بندہ میری ذات ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ رب العزت انہیں 10 رحمتوں کا نزول فرمائے گا. اور جتنا ہو سکے اپنے آقا کی ذات بابرکات سے کثرت نال درود و سلام کا نذرانہ وقتاً پیش کرتا رہنا چاہیے. آج انشاءاللہ خطبہ جمعہ کے مبارک کے اندر میلاد مصطفیٰ دا ثبوت میلاد مصطفیٰ دے دلائل انشاءاللہ بیان کروں گا. دعا ہے خالق کائنات میری زبان دے کلمۃ الحق جاری فرمائے. توجہ تساں میری طرف رکھنی ہے. میلاد مصطفیٰ دا معنی کی ہے؟ جشن عید میلاد مصطفیٰ دا معنی کی ہے؟ میلاد کہندے نے پیدا ہونے کو، آمد نو میلاد کہندے نے سرکار دا پیدا ہونا. ولادت ہو جائے، میلاد ہو جائے، مولود ہو جائے، اس کا معنی ہے پیدا ہونا. میلاد النبی نبی پاک علیہ السلام دا اس دنیا تے جلوہ گر ہونا، دنیا تے تشریف لے کے آنا. اور جشن میلاد النبی کا معنی اے وے کہ آقا علیہ السلام تے دنیا تے آنے دی خوشی دے اندر جشن منانا. اے جشن میلاد مصطفیٰ دا معنی ہے. یعنی آقا علیہ السلام دی آمد تے خوش ہونا، کیونکہ قرآن کہنا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میں اپنا پیارا محبوب اپنا رسول تواڈے وچوں ہی تواڈے اندر بھیج کے تواڈے تے احسان کیتا ہے. اور فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. میری نعمتاں دا خوب چرچا کرو، میری نعمتاں دا چرچا کرو. اور اس کائنات کے اندر جیڑی نعمت اللہ رب العزت نے آمینہ دا لال عطا کر کے سان عطا فرمائی، اس کائنات کے اندر اس کو بڑی نعمت ملی ہے. میلاد مصطفیٰ دا جڑے دلیل پوچھتے نے انہاں کولو پہلی تے گل عرض اے ہے سوشل میڈیا تسی دیکھ لو ایسے کمنٹاں دے نال اور ایسے پوسٹاں دے نال بھری ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں جی میلاد مصطفیٰ دی دلیل کی ہے جی اے ناجائز ہے معاذ اللہ. انہوں نے پہلے ہی قانون دا نہیں علم، پہلے ہی شریعت قانون دا علم نہیں پتا کہ ہمیشہ حرمت دی دلیل ہوتی حلت دی دلیل نہیں ہوتی. یعنی کسی چیز دے حرام ہونے واسطے دلیل ہوتی ہے، اس دے حلال ہونے واسطے دلیل نہیں ہوتی. اس وجہ تو میلاد مصطفیٰ دا جڑا کی دلیل پوچھن انہاں کولو سوال اے ہے کہ پہلا قاعدہ تہاڈا غلط ہے کہ میلاد مصطفیٰ تے اسی دلیل تہاڈے کولو منگنی ہے کہ بھائی ایدی حرمت تے سان دلیل دیو کہ اے معاذ اللہ ناجائز ہے یا حرام ہے. میلاد مصطفیٰ اے جائز ہے. میلاد مصطفیٰ کا معنی کی سرکار جس ماہ دے اندر آئے اسی اس ماہ دے اندر محفل سجا کے اسی ذکر مصطفیٰ کرنے ہاں، ذکر رسول کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے آخری نبی اپنا محبوب نبی سانو عطا فرمایا. میلاد مصطفیٰ دی اصل کی ذکر مصطفیٰ، یعنی میلاد نام دے اسی سرکار دا ذکر کرنے ہیں. ہر چیز دی اصل نو دیکھا جاتا ہے. ذکر مصطفیٰ کرنا یہ جائز ہے. اور آقا دا فرمان ہے ذکر الانبیاء من العبادت و ذکر الصالحین کفارۃ. فرمایا انبیاء دا ذکر عبادت ہے اور نیک لوکاں دا ذکر گناہاں دا کفارہ ہے. انبیاء دا ذکر عبادت یعنی جڑا اللہ رب العزت انبیاء دا ذکر کرے گا اللہ اپنی عبادت کے اندر شمار فرمائے گا. و ذکر الصالحین کفارۃ. اور اللہ دے ولیاں دا ذکر اللہ دے نیک لوکاں دا ذکر گناہاں دا کفارہ ہے. آؤ میلاد مصطفیٰ دے اندر ایک
اور چیز رکھنا چاہتا کہ میلاد مصطفیٰ دے جائز ہونے دلیل کس صحابی نے منایا. میں انشاءاللہ دلائل دیا گا کہ صحابیاں نے بھی میلاد مصطفیٰ کا جشن منایا اور میلاد مصطفیٰ کیتا ہے, ذکر مصطفیٰ کیتا ہے. لیکن سوال یہ کرنا چاہنا کہ میلاد مصطفیٰ دی دلیل پوچھن والے کو اسی دلیلیں پوچھنے کہ سیرت مصطفیٰ سیرت رسول کانفرنس ایک کس صحابی نے منائی. ہر درس کے اندر افتتاح بخاری کا جلسہ ہوتا ہے ایک کس صحابی نے بنایا. ختم بخاری کا جلسہ کیتا جاتا ہے ایک کس صحابی نے بنایا. تقسیم اسناد کا جلسہ کیتا جاتا ہے ایک کس صحابی نے بنایا. بھائی بخاری شریف کی دلیل جدہ منگتے ہو, بخاری شریف تے خود سرکار دے دور دے اندر نہیں سی, بعد چوں لکھی گئی. سب تو پھر وڈی بدعت تے بخاری شریف خود بن گئی. جلدی سمجھ آ رہی یا پھر گزر رہی ہے. توجہ, بدعت کہتے ہیں ہر اس نیک عمل نو جڑا سرکار علیہ السلام دے دور دے اندر نہ ہوئے بعد چ ہوئے, لیکن اگر وہ اچھا عمل ہے جڑا خلاف شرع عمل نہیں وہ بالکل جائز ہے. جیسے نماز تراویح سرکار دے دور دے اندر باجماعت پڑھی جاندی نہیں, حضرت عمر فاروق دے دور دے اندر شروع ہوئی اور آپ نے ارشاد فرمایا نعم البدع کتنی اچھی بدعت ہے. یعنی اس کو پتہ چلیا کہ اچھا عمل شروع کرنا یہ جائز ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افتتاح بخاری کا جلسہ اگر جائز ہو سکتا ہے, ختم بخاری کا جلسہ جائز ہو سکتا ہے, تقسیم اسناد کا جلسہ جائز ہو سکتا ہے, سیرت رسول کانفرنس جائز ہو سکتی ہے, یہ سارا کچھ جائز ہو سکتا ہے. تے میلاد مصطفیٰ دی دلیلاں یاد آ گیا. اعتراض فقط میلاد مصطفیٰ دے, میلاد مصطفیٰ اصل کی ہے ذکر مصطفیٰ. آؤ سب تو پہلے میلاد مصطفیٰ دا جلسہ کس کیتا؟ خالق کائنات نے سب تو پہلے میلاد مصطفیٰ دا جلسہ کیتا. میلاد مصطفیٰ سرکار دی آمد دا ذکر, سرکار دے آن دا ذکر. کھولو تیسرا سپارہ آخری رکوع پہلی آیت. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اللہ رب العزت نے عالم ارواح دے اندر سارے نبیاں دی روحاں نو اکٹھا کیتا, سارے انبیاء نو اکٹھا کیتا. گال کرو نہیں, قرآن دی دلیل ہے. سارے انبیاء نو اکٹھا کر کے خالق کائنات نے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. اللہ رب العزت نے فرمایا اے انبیاء میں تمہیں حکمت بھی عطا کرنی, میں تمہیں کتاب بھی عطا کرنی. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, اور تمہیں کتاب, نبوت, رسالت, حکمت سب کچھ عطا کرنا ہے. پھر جدو میرا او محبوب رسول تو آٹے دور دے اندر اگر او رسول مبعوث ہو جائے, او رسول آ جائے, لا تؤمنون به ولا تنصرون. اور میں تسا انبیاء نے اپنی نبوت چھڑ کے, اپنی رسالت چھڑ کے, اپنی حکمت چھڑ کے, اپنی شریعت چھڑ کے, اپنی کتاب چھڑ کے, سب کچھ چھوڑ کے لا تؤمنون به میرے اس محبوب پہ ایمان لے کے آ جانا ہے. میرے سینے چی پیڑے انہوں پتا بھی ہے کہ میرا چل دیکھ لو کہ اپنا دیکھ لو. یار کوئی جوش بکھانا چاہیے, آگے پیچھے میں نہیں کہتا بولو, ربی الاول کے اندر بولنا چاہیے. میرا قرآن دیا ہے کہ میں دلیل دے رہا. سب تو پہلا جلسہ میلاد مصطفیٰ دا میرے رب نے سجایا, انبیاء نو اکٹھا کیتا. یار بیٹا کیسا خوبصورت جلسہ ہونا ہے جس کتاب رب دا ہوئے تے سارے مہمان انبیاء ہون. کتنا پیارا جلسہ. اللہ رب نے فرمایا انبیاء میں تو نبوت بھی عطا کرنی, رسالت بھی عطا کرنی, حکمت بھی عطا کرنی, پر جدو میرا آخری رسول آ جائے, میرا محبوب رسول آ جائے, لا تؤمنون به تسا اس تے ایمان بھی لے کے آنا ہے, ولا تنصرون تسی اس رسول دی مدد بھی کرنی ہے, او دے نال مل کے او دی شریعت دا پیغام دینا ہے. اور ذرا توجہ نال سماعت کرنا. اگلی آیات خالق کائنات نے اس سارے کچھ کر کے ارشاد فرمایا انبیاء تسی اس گل کا اقرار کرتے ہو کہ میں تو نبوت دینی ہے, پر کیوں دینی ہے؟ صدقہ مصطفیٰ دا. پہلے میرا وعدہ کرو اگر میرا رسول آ گیا اپنی نبوت چھڑ کے, اپنی حکمت چھڑ کے, اپنی شریعت چھڑ کے, اپنی کتاب چھڑ کے, سب کچھ چھوڑ کے میرے اس محبوب تے ایمان بھی لے کے آنا ہے, اور دی مدد بھی کرنی. قال اقررتم کیا تسی اس گل کا اقرار کر دے ہو؟ سارے نبی نے کہا قالوا اقررنا.
مولا اسی سارے ساتھ اقرار کر دیا سان نبوت بھی دے، رسالت بھی دے، کتاب بھی دے، حکمت بھی دے، شریعت بھی دے۔ ہاں جو تیرا رسول آیا اپنی نبوت رسالت چھاڑ کے اسی اس تیرے رسول دے نال ہو جاواں گے۔ پھر خالق کائنات نے اقرار کروایا، انبیاء نے اقرار کیتا بھئی جڑا وعدہ رب لوے کرن والے انبیاء بن، اس وعدے کے اندر کوئی شک کیتا جا سکتا ہے نہیں۔ پھر بھی میرے رب نے فرمایا اقرار کرو، نبیوں نے کہا مولا اسا اقرار کیتا، وعدہ لے رہے ہیں میرا رب کرن والے انبیاء نے، اے انبیاء دی محفل سچی ہے، میرا رب وعدہ لے رہا ہے۔ پھر بھی میرے رب نے ارشاد فرمایا میں تواڈے اندر گواہ کرنا، تسی میرے گواہ جو اگر میں تانوں نبوت اور رسالت عطا کرنی ہے تے صدقہ مصطفیٰ دا عطا کرنی ہے۔ قال فشهدوا وانا معكم من الشاهدين، فرمایا کہ اگر وہ رسول آ جائے تسی ان گواہ، میں تہاڈا گواہ، تسی میرے گواہ، اپنا سب کچھ چھوڑ کے اس رسول دے نال ہو جانا۔ اگلی جڑی آیت ہے نا، جتنا بھی کوئی دلیر بندہ ہے نا اس آیت کا ترجمہ کرنے گیا اور لتا کام جان گیا۔ خالق کائنات نے شاہ فمن تولا بعد ذالک، میں ترجمہ نہیں کرے گا بس میں سمجھا دیا گا۔ فمن تولا بعد ذالک، میں ہون جڑا اس وعدے تو پھر گیا، فاولئک هم الفاسقون۔ جلدی سمجھ آ رہی؟ میں فمن تولا بعد ذالک، ہون جڑا اس وعدے تو پھر گیا، فاولئک هم الفاسقون، وہ ہاتھ تو پڑھنے والے وچ ہو جائے گا۔ بھائی اس وعدے دے اندر شک نہیں کیتا جا سکتا۔ پھر بھی میرے رب نے پہلے اقرار کروایا، پھر گواہی لی، پھر خود اپنے آپ کو گواہ کیا، پھر انبیاء کو گواہ کیا، پھر رب نے فرمایا ہن جڑا اس وعدے تو پھر گیا وہ ہاتھ تو پڑھنے والے وچ ہو جائے گا۔ ہن ذرا ایک روک کے میں گل تواڈے کول پوچھنا چاہنا، بھائی وعدہ رب نے لیا کرن والے انبیاء کہ اگر میرا رسول آ جائے، اور قرآن میں ایسا ہے ایک ایک حرف بڑا حکمتہ والا ہے اور ایک ایک حرف زندگی بخش ہے، ایک ایک حرف ایدہ بڑا قیمتی ہے۔ ایک آیا پاک، دو آیا پاک میں تمہارے سامنے ذکر کی دیا۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کو وعدہ لیا، کیا میرے رب نے پتہ نہیں سی کہ جدوں میرے محبوب جلوہ گر ہونا ہے، جدوں میرے آخری رسول آنا ہے، اس وقت اس کائنات میں کوئی رسول نہیں ہونا؟ کیا رب تعالیٰ دے علم دے کوئی شک ہے؟ نہیں، رب دا علم ازلی ہے، رب نو پتہ ہے کہ میں اپنے محبوب نو مبعوث فرمانا ہے، آخر دے اندر مبعوث فرمانا ہے۔ میرے رسول آخر دے اندر آیا، بھائی وجہ کی ہے؟ انبیاء نو کٹھا کیوں کیتا؟ وعدہ کیوں لیا گیا؟ ایک گواہیاں کیوں لیا گیا؟ فقط مقصد کی سی شان مصطفیٰ عیاں کرنا، فقط مقصد انبیاء نو اپنے محبوب دا شان اور عظمت اور رفعت دا پیغام دینا، تاکہ انبیاء نو پتہ لگ جائے میں نبوت تانوں عطا کی تھی، موسیٰ تے نبوت عطا کی تھی، صدقہ مصطفیٰ عیسیٰ نو نبوت عطا کی تھی، رسالت عطا کی تھی، صدقہ مصطفیٰ دسنا ہی چاہتا وا سارے رسولاں نو عظمت عطا کی دیا، پر سب تو اعلیٰ رسول میرا محبوب بن گیا ہے۔ سب تو پہلے اللہ رب العزت نے سب تو پہلے جلسہ میلاد مصطفیٰ دا، آمد مصطفیٰ دا ذکر کرنے واسطے اللہ رب العزت نے انبیاء دی دعوت کر کے، انبیاء جمع کر کے اللہ رب العزت نے میلاد مصطفیٰ دا جلسہ کیتا۔ پتہ چلیا میلاد مصطفیٰ دا جلسہ کرنا رب دی سنت ہے۔ اللہ اکبر، ایک انبیاء دی بھی سنت ہے۔ پہلے جتنے بھی انبیاء آئے نا سرکار علیہ السلام دا پیغام دیتے رہے، ٹائم کم ہے اس وقت تو میں سپیڈ دینا چل رہا ہوں۔ اور حضرت عیسیٰ نے کیا، چلو میں تمہارا نام بھی داس دینا، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، فرمایا سن لو سارے انبیاء جس نبی دا پیغام دیندے رہے نا، میں آئی تو او دا نام بھی دس کے جا رہا، میرے بعد جڑا او عظمتہ والا رسول آئے گا سن لو او دا نام احمد ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو وصیت کی تھی، فرمایا شیز جدوں بھی رب دا ذکر کرنا نا نال اس نے معبود دا لازمی ذکر کرنا۔ کون معبود؟ حضرت آدم نے کہا جدوں میں نے خالق کائنات نے تخلیق فرمایا نا تے میں جدوں اکھاں کھولیا میں عرش مولا تے رب تعالی دے نال اس معبود دا نام پڑھیا سی۔ کہ او اللہ دا معبود ہے جن صدقے میری توبہ قبول ہوئی۔ اے بیٹا جدوں بھی ذکر کرنا رب دا نال رب دے معبود دا بھی ذکر کرنا ہے۔
اللہ اکبر. حضرت موسیٰ نے بھی اپنی قوم نو بشارتاں دتیاں آمد مصطفیٰ دی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جو تعمیر کعبہ کی نا کعبہ نو تعمیر کیتا تے کعبہ نو ویکھ کے خالق کائنات نے فرمایا کہ میں ان لا نضیع اجر المحسنین، میں اجر ضائع نہیں کردا محسنین دا. کوئی اچھا عمل کرے میں دا اجر ضائع نہیں کردا. ابراہیم تو میرا گھر تیار کیتا ہے، بیت اللہ تیار کیتا ہے، مانگ کی منگنا ہے. حضرت ابراہیم اللہ نے کیا مولا میں ہن منگن لگا ربنا وابعث فیہم رسولا. فرمایا اور کوئی نہیں منگا، او شانہ والا رسول عطا فرما. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی دعا دے اندر مصطفیٰ نو مانگ رہے نے. حضرت عیسیٰ نام دس رہے نے. حضرت آدم اپنے بیٹے نو وصیت کر رہے نے. سارے انبیاء میلاد مصطفیٰ کرتے رہے، مصطفیٰ دا ذکر کرتے رہے. اور آج لوگ جڑے کہتے رہے کہ میلاد مصطفیٰ کی تو ثابت ہے، انہوں نے آکو بھائی قرآن دی ایک آیات اٹھا کے دیکھو آمد مصطفیٰ دا جلسہ میرے رب نے کیتا ہے یا نہیں؟ حضرت عیسیٰ نے نام دسے ہے کہ نہیں؟ اس کو پتہ چلیا کہ حضرت عیسیٰ دے واری آپ سامنے بیٹھے سان کہ حضرت عیسیٰ نے رسول اللہ دا ذکر کیتا تے میلاد مصطفیٰ ہویا کہ نہیں؟ اللہ اکبر. سنو میلاد مصطفیٰ دا جلسہ فقط اسی نہیں کر دے بلکہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ بھی کر رہے ہیں. سنو حدیث پاک ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے. میرے آقا علیہ السلام ایک مرتبہ نا مسجد کے اندر تشریف لے کے آئے. ذرا توجہ نال سماعت، بڑی پیاری حدیث پاک ہے. آقا علیہ السلام صحابہ بیٹھے سن، مسجد کے اندر بیٹھے سن تے صحابہ آپس کے اندر گلاں کر رہے، آپس کے اندر گفتگو کر رہے. میرے آقا قریب آئے اور میرے آقا نے آ کے ارشاد فرمایا قد سمعت کلامکم وعجبکم. میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ میں تہاڈی گفتگو سن رہا. صحابہ گفتگو کی کر رہے سن. ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے یار اللہ نے ابراہیم نو بڑا مقام عطا کیتا ہے کہ اللہ نے ابراہیم نو خلیل اللہ بنایا ہے. دوسرے صحابی کہنے لگے یار اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ نو بڑا مقام عطا کیتا ہے، عیسیٰ نو اللہ نے روح اللہ بنایا ہے. اگر ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ نو بڑا مقام عطا فرمایا کہ حضرت موسیٰ نو اللہ نے کلیم اللہ بنایا. ایک صحابی کھڑے ہوئے اللہ رب العزت نے حضرت آدم نو بڑا مقام عطا فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام دا اے مقام ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ نے صفی اللہ بنایا. اے صحابہ آپس کے اندر گلاں کر رہے، مسجد کے اندر بیٹھ کے ذکر انبیاء کر رہے. صحابہ مسجد کے اندر بیٹھ کے ذکر انبیاء کر رہے. انبیاء دا ذکر کرنا صحابہ دی سنت. ہون دسنا چاہتا کہ ذکر مصطفیٰ کرنا خود مصطفیٰ دی سنت. صحابہ بیٹھے آپس کے اندر گفتگو کر رہے. میرے آقا نے آکے ارشاد فرمایا قد سمعت کلامکم وعجبکم. اے صحابہ میں تہاڈی گفتگو سن رہا ہاں، میں تہاڈا کلام سن رہا ہاں. ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک. فرمایا میں مندا ہاں ابراہیم خلیل اللہ نے انہاں دی یہی شان ہے. پھر میرے آقا نے فرمایا وموسیٰ نجی اللہ وہو کذالک. فرمایا میں مندا ہاں موسیٰ نجی اللہ نے اسی طرح انہاں دی شان ہے. ہن میرے آقا اپنا میلاد تے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، پچھلے انبیاء دا میلاد بھی پڑھ رہے ہیں. پچھلے انبیاء مصطفیٰ دا میلاد پڑھ دے رہے. میرے آقا پچھلے انبیاء دا ذکر کر رہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا وعیسیٰ روحہ وکلمتہ وہو کذالک. فرمایا میں مندا ہاں عیسیٰ روح اللہ نے انہاں دی یہی شان ہے. وآدم صفاہ اللہ وہو کذالک. فرمایا میں مندا ہاں آدم صفی اللہ نے بالکل انہاں دی یہی شان ہے. پھر میرے آقا نے جڑے اگلے جملے ارشاد فرمائے نا میرے سامنے ترمذی شریف پہ یہ کوئی دیکھنا چاہے میں دکھا سکنا وا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا انہاں نبیاں دی یہ شان ہے. موسیٰ کلیم اللہ بنے، عیسیٰ روح اللہ بنے، ابراہیم خلیل اللہ بنے، آدم صفی اللہ بنے. فرمایا صحابہ سن لو اللہ وانا حبیب اللہ ولا فخر. فرمایا سن لو میں اللہ دا یار بن گیا یار بلا فخر، اور اس گھر پہ فخر بھی نہیں کرتا. اللہ اکبر. پھر آگے میرے آقا نے اپنا میلاد آگے بیان کیتا، اپنی شان خود بیان کیتی، مسجد کے اندر صحابہ دے سامنے بیان کیتی. فرمایا وانا حامل لواء الحمد. فرمایا سن لو صحابہ قیامت والے دہاڑے او لواء الحمد دا جھنڈا مینوں دتا جانا ہے جس جھنڈے تھلے سارے انبیاء بھی ہونا ہے، سارے لوکاں بھی ہونا ہے. فرمایا او شان والا جھنڈا اللہ نے مینوں عطا فرمایا ہے. اگلے حدیث الفاظ سنو. میرے آقا نے ارشاد فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ.
فرمایا سن لو سب تو پہلے قیامت والے دیہڑے میں شفاعت کرنی. اور اگلے حدیث الفاظ اس کو بھی زیادہ میٹھے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ. فرمایا صحابہ سن لو سب تو پہلے قیامت والے دیہڑے میں شفاعت کرنی ہے اور صحابہ سب تو پہلے قیامت والے دیہڑے میری شفاعت کو قبول کیتا جانا ہے. اللہ اکبر. ایک حدیث پاک میں انہیں روک کے سنانا چاہتا. شرح اصول اعتقاد اہل سنہ یہ امام لال کائی کی کتاب ہے اور امام لال کائی عام بزرگ نہیں, یہ 4تھی صدی کے بزرگ نے. اتنی پرانی کتاب ہے. توجہ اس کے اندر حدیث پاک ہے. یقین کرو اگر اسی اپنی جانا بھی دے دیں گے نا سرکار دے اس فرمان دے تو اس فرمان دا مول پورا نہیں ہوتا. میرے آقا نے کیسا خوبصورت ارشاد فرمایا. توجہ نال سماعت فرمانا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, توجہ فرمایا میرے آقا نے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا ابی ہریرہ حضرت ابو ہریرہ راوی نے آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا انا لکل نبی دعوۃ مستجابۃ. فرمایا اے ابو ہریرہ اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کو ایک خاص دعا عطا کی تھی. نبی ہوندے مستجاب الدعوات نے جدو جڑی دعا کرن قبول ہوندی, لیکن اللہ رب العزت نے ایک خاص دعا عطا کی تھی. اور نبی جس وقت دعا کرے گا اللہ رب العزت اس دعا کو پورا فرمائے گا, اس دعا کو پورا کرے گا. ذرا توجہ فرمانا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ وانی احب ان ادخل دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ. فرمایا سارے نبیوں نے اپنی اپنی دعا منگی, اللہ نے قبول کی تھی, پر اے ابو ہریرہ میں اپنی خاص دعا قیامت والے دن اپنی امتیاں دی شفاعت واسطے انہوں سنبھال کے رکھیا ہے. فرمایا کہ میں او دعا قیامت والے دیہڑے اپنی امت واسطے سنبھال کے رکھی. میں او دعا نہیں کرنی, او قیامت والے دیہڑے اپنی امت کی شفاعت واسطے اپنے رب کو کرنی. انا اول شافی. فرمایا میں سب تو پہلے شفاعت کرنے والا ہوں. واول مشفع, اور سب تو پہلے میری شفاعت کو قبول کیتا جانا ہے. وانا اول من یحرک حلق الجنہ. اور میں سن لو سب تو پہلے جنت کے دروازے جا کے میں محمد دستک دینی. فیفتح اللہ لی. اور میں سب تو پہلے جنت کا دروازہ میں محمد واسطے کھولیا جانا ہے. فیدخلنیہا. اور فرمایا سب تو پہلے جنت کے اندر میں محمد داخل ہونا ہے. سبحان اللہ بولتے پہ ہو, پر اگلے جڑے الفاظ نے سن کے تو مزہ آ جائے گا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا سب تو پہلے جنتی دروازے جا کے میں دستک دینی, سب تو پہلے میرے واسطے جنتی دروازہ کھولیا جانا ہے اور میں اس کے اندر داخل ہونا ہے. اگلے حدیث الفاظ فرمایا وَمَعِيَّ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَقْرَ. فرمایا سب تو پہلے میں جنت کے اندر داخل ہونا ہے اور میرے نال میری امتیاں وچوں جڑے غریب تے فقیر لوگ نے انہاں میرے نال جنت کے اندر داخل ہونا ہے. اللہ اکبر. اور اگلے حدیث کے الفاظ اگلے اس تو بھی زیادہ میٹھے. فرمایا وانا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر. فرمایا صحابہ سن لو وانا اکرم الاولین والآخرین. فرمایا اے صحابہ حضرت آدم کو لے کے عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء آئے اس کائنات کے اندر جتنے شانہ والے لوگ آئے, فرمایا سن لو وانا اکرم الاولین والآخرین. اور فرمایا اللہ رب العزت نے انہاں ساریاں والوں ود کے شانہ میں محمد کو عطا فرمائی آنے. رب تعالیٰ کے نزدیک سب کو اکرم یعنی سب کو زیادہ عزت والا میں محمد. اللہ اکبر. میلاد مصطفیٰ دا جلسہ صحابہ کرام نے منایا انبیاء دا, اور میرے آقا نے آپ کے خود اپنے میلاد دیا گلا کی دی اور خود اپنی شانہ بیان کی دیا. اور ایک اور حدیث سماعت فرماؤ نسائی شریف نے حدیث پاک ہے, اور فقط نسائی شریف دی بعض لوگ کہتے ہیں وہ جی سیاستہ وچوں میلاد مصطفیٰ. پہلا تو ایک کنسپٹ انہوں نے غلط ہے. سارا دین سیاستہ دے اندر نہیں. آقا علیہ السلام کی حدیثاں انہاں کتاباں کو ہٹ کے دیا ہیں اور بڑی معتبر کتاباں نے, اور اے سیاستہ جنہاں لکھی انہوں نے استاداں نے کتاباں نے حدیث دیا. پہلا تے ذہن دے اندر خیال کٹ دیو
کہ سیاستہ وچ ہی سارا دین ہے، نہیں، حدیث دیا بڑیا بڑیا معتبر کتاباں نے، صحیح ابن حبان ہے، مسند امام احمد بن حنبل ہے، کثیر کتاباں نے، اونا بھی حدیثاں جڑیاں ہیں انہاں نوں بھی اسی مندے ہاں، اسی سارے حدیثاں نوں منن والے ہاں، اے نہیں کہ مرضی دی حدیث لے لئی تے جدا دل نہ کیتا اونوں چھڈ دتی، اے تے یہودوں نے سارا لا کام آئی، اور جیڑا انہاں نے اپنے دین نوں گل چنگی لگدی سی انہاں ایکسپٹ کر لیندے سن، جڑی چنگی نہیں سی لگدی اون چھڈ دیندے سن۔ ہن ذرا توجہ فرمانا، پہلا حوالہ اے حدیث پاک مسلم شریف دے اندر حدیث پاک ہے، کیڑی کتاب دے اندر؟ مسلم شریف۔ دوسری یہی حدیث پاک ترمذی شریف دے اندر بھی ہے۔ تیسری کتاب سماعت فرماؤ، یہی حدیث پاک نسائی شریف دے اندر ہے۔ نسائی شریف میرے سامنے پئی ہے، توجہ تسی میری طرف نہ، تین حوالے دیتے، مسلم شریف، نسائی شریف، ترمذی شریف، انہاں تیناں سیاستاں دی کتاباں وچ تیناں حدیثاں وچ اے حدیث پاک بالفاظ دیگر موجود ہے۔ ذرا توجہ فرمانا، آقا علیہ السلام دے صحابہ مسجد دے اندر بیٹھے اور بیٹھ کے کچھ ذکر کر رہے، میرے آقا قریب آئے، میرے آقا نے آ کے پوچھا ما اجلسکم، انہاں صحابہ ایتھے بیٹھے کیوں، کی کر رہے ہو؟ اور صحابہ کہہ رہے قالوا اجلسنا نحمد اللہ نذکر اللہ ونحمدہ، صحابہ کہندے نے ساڈا اسی تین کام کرن بیٹھے ہاں، پہلا ساڈا کام اے وے اسی اللہ دا ذکر کرن واسطے بیٹھے ہاں، اللہ دی حمد کرن بیٹھے ہاں، اور دوسرا فرمایا ومنا علینا بک یا رسول اللہ علامہ ہدانا لدینہ، دوجا کام ساڈا اے وے کہ اللہ رب العزت نے سان دین اسلام عطا کیتا، اسی دے شکرانے دے اندر بیٹھے ہاں، اور تیسرا کام اے وے ومنا علینا بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تواڈی آمد تے تواڈے آنے تے اللہ رب العزت نے جڑا ساڈے تے احسان کیتا ہے نا، اور تواڈی آمد تے تواڈی میلاد تے جڑا ساڈے تے احسان ہویا، فرمایا اس احسان دے شکرانے دے اندر بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں تین کام اسی میلاد مصطفیٰ کی کرنے ہیں، یا ذکر اللہ کرنے ہیں، یہی کام صحابہ کر رہے، یا دین اسلام دے سانو ملن دین نال اس گل دے شکرانے دے اندر اسی بیٹھتے ہیں، یہی کام کرتے ہیں۔ تیسرا اسی مصطفیٰ دی آمد تے اللہ نے جڑا احسان کیتا نا ساڈے تے، اس احسان دے شکرانے دے اندر میلاد مصطفیٰ دی محفل سجاندے ہیں، یہی تینوں کام اے صحابہ بھی کر رہے سن۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، فرمایا اے صحابہ قسم چاہندے ہو اس گل دی اسی کام واسطے بیٹھے ہو؟ صحابہ دے کول دے اندر کوئی شک ہے نہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ کیڑے کام بیٹھے ہو؟ اللہ دا ذکر کرن بیٹھے ہاں، اسلام دے دین ہونے دی خوشی دے اندر بیٹھے ہاں، تہاڈی آمد تے تہاڈے میلاد دے شکرانے تے بیٹھے ہاں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، فرمایا اے صحابہ اللہ ما اجلسکم الا ذاکا، فرمایا قسم چاہو کہ اس گل دی اسی کام واسطے بیٹھے ہو؟ اور سارے صحابہ نے کیا جلسنا، سارے صحابہ نے کیا اللہ ما اجلسنا الا ذاکا، یا رسول اللہ اسی اللہ دی قسم چاہنے ہاں اسی اسی کام واسطے بیٹھے ہیں، اسی کام واسطے بیٹھے ہیں، میلاد مصطفیٰ واسطے بیٹھے ہیں، ذکر اللہ واسطے بیٹھے ہیں، تہاڈی آمد دی خوشی دے شکرانے دے اندر بیٹھے ہیں۔ میٹھا جا ترجمہ کر لو، تے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اسی تہاڈا میلاد منا رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا قسم چاہو، صحابہ نے قسم چاہی، پھر میرے آقا نے اگلی گل بھی جڑی کیتی، سارے اعتراضات دے جناب جواب عطا فرمایا، فرمایا اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، میں تہاڈے کول قسم نے اس گل دی وجہ تو نہیں لئی کہ میں تہاڈے کسی قول تے شک ہے، اس گل دی وجہ تو نہیں لئی کہ تہاڈے اس فعل تے میں کوئی شک ہے، تہاڈے اس عمل تے میں کوئی شک ہے، تہاڈے میلاد مصطفیٰ کرن تے کوئی شک ہے، میں اس گل دی وجہ تو تہاڈے کول قسم نہیں لئی، یا رسول اللہ پھر کیوں نہیں؟ فرمایا انما اتانی جبریل، فرمایا جس وقت تسی بیٹھ کے میرے میلاد دی محفل کر رہے سی نا، اس وقت جبریل میری بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے اور انہاں آ کے میں خبر دیتی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، میں جبریل نے آ کے پیغام دیتا کہ جڑے تہاڈے صحابی مسجد کے اندر بیٹھ کے تہاڈا میلاد کر رہے ہیں، انہاں دے اس عمل تے اللہ رب العزت اپنی شان دے لائے فخر کر رہے آئے۔ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، انہاں دے میلاد مصطفیٰ اے عمل کرن تے اللہ رب العزت فرشتیاں دے اندر فخر فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس تو پتہ چلیا کہ میلاد مصطفیٰ کرن نال میرا رب فرشتیاں دے اندر فخر فرمانا ہے۔ شاید میلاد مصطفیٰ دی کثیر دلائل، اسحاق ستہ وچوں میں دلائل تھوڑے سامنے پیش کیتے نا،
میلاد مصطفیٰ بہت اچھا عمل ہے. علامہ اسماعیل حقیقی فرماتے ہیں مما جرب من خواص محفوظ المقام اقدم العام. فرمایا تجربے شدہ عمل ہے کہ جس جگہ ایک بار میلاد مصطفیٰ ہو جائے پورے سال واسطے اللہ رب العزت اور تو مصیبتہ اٹھا کے اپنے رحمت نزول فرماتا ہے. اندر تجربے شمار ہوئے اس لیے تو میلاد مصطفیٰ کرنا چاہیے، بالکل جائز ہے. دعا ہے اللہ رب العزت سانو صحیح العقیدہ ہو کے میلاد مصطفیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین.